السلام جناب، کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر سر. دیکھ رہے ہیں سر حالات تماشا بدلتے بدلتے. ایسے ہی خان صاحب، اس سے پہلے کہ باقی دوست بھی جوائن کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ذرا تفصیل سے بات کریں کہ یہ جو آڈیو لیکس کا ماجرا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی جو ریکارڈنگ ہے، یہ کیسے ہوگی سر؟ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ 3-4 سوال ہیں، تو ذرا پہلے تو یہ ریکارڈنگ ہو کیسے گئی، ذرا اس پہ آئیں گے؟ جی سر، پہلے یہ بات ہے کہ لوگوں کو آج کل کی ٹیکنالوجی کے بارے میں یہ نہیں پتا جی کہ جو یہ پسماندہ ملک ہیں پاکستان جیسے، ان لوگوں کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ تقریباً کوئی 15 سال پرانی ٹیکنالوجیز ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. اگر یہ آج بھی خریدیں گے، جو جی لائسنس پیٹنٹ ہوں گے وہ 15 سال پرانے ہوں گے، اور یہ سپر پاورز کے پاس جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ 30 سال آگے ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس 15 سال پرانی ہے اور ان کے پاس 30 سال آگے ہے. آگے کی ہے. یہ ایک انگریز کا اصول ہے. جس دن سے تاج برطانیہ نے دنیا میں حکومت کی ہے تو جی انہوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ وہ کنٹریز جو ہماری نسل کی نہیں ہے، خاص طور پہ جو مسلمان لوگ ہیں، ان کو اپنے سے پیچھے 30 سال رکھنا ہے. یعنی اوکے. ان کو اگر وہ پی ایچ ڈی نوبیل پرائز بھی ون کر لیں، مگر ان کے پاس انسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن ہماری ہو جہاں سے پڑھ کے وہ فارغ ہوں. تو اسی لحاظ سے ان کے پاس جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو لائسنس ٹیکنالوجیز ہیں، وہ تقریباً 15 سال پرانی ہیں. اور انہوں نے درمیان میں جو ٹیبلٹس یوز کیے ہیں، اگر میں اشارہ دوں ثبوت کے طور پر، آپ کو یاد ہوگا کہ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے، محترم دوست ہیں ہمارے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ان پہ، وہ ناراض نہ ہوں اگر ان تک کلپ چلا بھی جائے. ان کا ایک ٹیبلٹ گم ہو گیا تھا، ٹیبلٹ پی سی، ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹیبلٹ پی سی جو تھا، ان کو تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جی یہ یہاں پر ریکارڈنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب کو ملا ہوا تھا. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ یہ صبح صبح اس کے اوپر ایک بریف آتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں جو سگنیچر کرنے کی ہوتی ہیں وہ اسی کے اوپر آ جاتی ہیں. ان کی اصل کاپیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ بڑا تیز ہے. اس کو کہتے ہیں پیپر لیس آفس کا ایک انیشیٹو ہے وہ. اس وجہ سے جو ٹیبلٹس ہیں ان کو ریموٹ سے موبائل ڈیوائس مینجمنٹ، جو ساتھی اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، دیکھنے والے، وہ ناراض نہ ہوں، مجھے عوام کے لیے تھوڑی سی چیزوں کو تو وہ واٹر ڈاؤن کر کے لے مین ٹرمز میں سمجھانے کی اجازت دی جائے کہ موبائل ڈیوائس مینجمنٹ ایک ایپلیکیشن ہوتی ہے جو آپ کے ٹیبلٹ پی سی کے اوپر اور آپ کے سیل فون کے اوپر، بلیک بیری کے اوپر لگ جاتی ہے. اس کے ساتھ پھر پیچھے کمرے میں بیٹھ کر وہاں سے اس کو مینج کیا جاتا ہے، جس میں اس کا سپیکر بھی کھولا جاتا ہے، کیمرہ بھی آن کیا جاتا ہے، اور سارا کچھ ریکارڈ کر کے اپلوڈ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اس کو چارج پہ لگا کے سو جاتے ہیں. اچھا. تو یہ اس طرح یہ چیز ریکارڈ ہوئی ہے. اب اس میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ سمجھ لیں کہ ریکارڈ کیسے ہوئی. آپ دیکھیں گے، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ پاکستان میں پچھلے 15 سال تقریباً سے جتنی بھی سیاست کا دار و مدار یہ اسی طرح کی بلیک میلنگ لیکس پہ چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ڈان لیکس کیا تھا؟ لیکس تھی نا، انفارمیشن کا لیک ہونا تھا، ریکارڈنگ گئی تھی. پاناما لیکس کیا ہے؟ وہ بھی انفارمیشن نکلی ہے کسی کمپنی کی. مگر سر طرفہ تماشا یہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان وائلیٹ کر رہا ہے پاکستان سیکرٹس ایکٹ کو، جس پہ آگے چل کے بات کریں گے، ضروری ہے عوام کے لیے. اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، جبکہ پاناما دوسری کسی ملک میں لیک ہوئی ہے ڈیٹا، اور اس کی سزا پاکستان میں سٹنگ پرائم منسٹر کو دی ہے انہوں نے. یار یہ کوئی عقل کی بات کرو تم لوگوں کا تقاضا. یہ جو ترازو ہے نا، ترازو کو ہماری ہندکو زبان میں ترکھڑی کہتے ہیں. یہ واقعی پیاز تولنے کے لیے یہ ترازو، یہ انصاف کے میزان الحق نہیں ہے، یہ جو عربی میں کہا جاتا ہے جس کو. آگے چلیں جی. اس کے بعد یہ دوسرا حصہ جو اس کا ہے سمجھنے کا، کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون یا مرد اپنا فون دیتے ہیں نا ٹیکنیشین کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو اصولاً ٹیکنیشین کو اس کو پہلے ڈیٹا کو بیک اپ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ کہیں دورانے مستری پن میں وہ کہیں ڈیٹا اڑ نہ جائے سارا. مگر یہ کیا کرتے ہیں بچے لوگ، یہ ٹیکنیشینز جو ہوتے ہیں، اور یہی ٹیکنیشین ہیکر بنتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جناب علی اس کی جو ڈیٹا ہے نا وہ اپنے پاس بھی سیو کر لیتے ہیں ایک کاپی. اب لازمی بات ہے کہ گورنمنٹ کا دفتر ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر جو چیز بھی ہے وہاں ایس او پی ہے، پروٹوکول ہے. ایسا نہیں ہے نہیں معید یوسف لکھ کر گیا ہے سیکیورٹی پالیسیاں، مگر جہاں جا کر یہ سٹور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور سٹور سے بھی نہیں, سٹور کے بیک اپ سے یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں, اور اس میں ہمارا گمان ہے کہ یہ چائنیز نے اٹھا کر تو آگے کسی کو دیا, بیچا ہے, اور اس نے پھر ان کو الرٹ کیا کہ دیکھو یہ چیز فار سیل ہے, کسی نے خرید کے تو اس کو چھانتی کر کے سینیٹائز کر کے وہ کلپس جاری کر دیے ہیں جس سے سیاست میں بھونچال آ جائے. باقی کسی چیز کا انہوں نے دھیان نہیں دیا, اسی لیے 3 دن سے جو جس نے اعلان کیا تھا کہ میں ان کو جاری کروں گا, 3 دن سے وہ غائب ہے. اس کی جگہ نقلی لوگ پرانی چیزوں کو بار بار چلا رہے ہیں. جی اگلا وہ سوال دیکھی میں بالکل. رائے صاحب ایک تو السلام علیکم, دوسرا ہمیں آپ نے 4 منٹ رائے صاحب ہمارے ساتھ رہنا ہے کہ 2-3 چیزیں ذرا خان صاحب سے کرنے کے بعد پھر ہم لوگ ذرا ادھر آتے ہیں. اجازت رائے صاحب؟ بسم اللہ. جی اچھا خان صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ ڈارک ویب کیا ہے, یہ کیسے آپریٹ ہوتی ہے, اس میں دھندا کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈارک ویب ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے, صرف یہ بھی انٹرنیٹ ہی ہے, یہ بالکل سیم انٹرنیٹ ہے مگر یہ وی پی این کے اوپر ہوتا ہے. اچھا جی, اس کی لوکیشن نہیں آپ دیکھ سکتے؟ جی, بس یہ وی پی این کے اوپر جو ویب سائٹس ہیں یا ان کی ممبرشپ پے کر کے خریدی جاتی ہے تو یہ اس کو ڈارک ویب کہہ دیتے ہیں, مگر یہ ڈارک ویب یا وائٹ ویب کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا انٹرنیٹ ہی ہے. مگر انہوں نے لفظ دے دیا ہے کہ ڈارک, اس لیے دیکھیں میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں کہ استغفر اللہ, یہاں امریکہ میں تو یہ تعصب کا ایک بنیاد بن گئی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بری چیز ہے نا, خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ نا سیاہ رنگ کو اس کی نسبت دی جاتی ہے نا, جیسے میل ہے اور بلیک میل ہے. بھائی بلیک میل کیا ہوتا ہے نا, بلیک یعنی کلر بلیک ہے, ادھر انہوں نے ایک بلیک کی جگہ نا ڈارک کہہ دیا. یہ بلیک ویب تھا, اس کا مطلب تھا یہاں پہ ڈرگ ڈیلرز, رشوت ستانی, قتل, اجرتی قاتل اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ, پھر ٹیررزم, یہ تمام باتیں جو ہیں وہ وی پی این کے اندر جب ہوتی ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ تو اس کو یہ لوگ ڈارک ویب کہتے ہیں. ایز سچ کوئی وہ نہیں ہے ڈارک ویب. آپ وی پی این آن کریں, اس کے بعد ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں ممبرشپ کے ذریعے داخلہ ملتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کی. اچھا جی, ہاں, ایک بہت بڑی جو سب سے بزی مارکیٹ ہے, ڈرگز اور اسلحے سے بھی بڑی بزی مارکیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کے ساتھ ایک بڑا آدمی جنسی تشدد کرتا ہے اور پھر اس کو ڈنڈے مار مار کے مار دیتا ہے یا اس کو اینٹیں مارتا ہے یا کتوں کے آگے پھینک دیتا ہے. یہ ویڈیو جو ہے یہ کئی ہزار ڈالر کی بکتی ہے, اسی لیے پاکستان میں بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا. ڈارک ویب ہے. اب یہ ویب عام طور پہ کہیں استعمال ہو رہا ہو تو اس کو تو لوگ شکایت کر کے بند کرا دیں گے. تو کراچی میں جو ہمارا بول نیٹ ورک تھا وہ ڈارک ویب کو ہوسٹ کرتا تھا. ہاں جی, اس کے بارے میں بھی آتا ہوں میں, آپ کو اس کی بھی آپ سے تاریخ لینی ہے. اچھا, یہ جو وزیر اعظم ہاؤس والی ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں سوری, یہ ڈارک ویب تک کیسے پہنچی ہیں؟ جی, یہ اس طرح پہنچی کہ جو ملازم ہیں جن کے پاس اس کی ایکسس ہے, اب میں ان پہ ڈائریکٹ الزام نہیں لگاتا کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا, انہوں نے جب ان کو سٹور کیا ہے کسی ایسی ہارڈ ڈرائیو کے اوپر کہ جس کے اوپر کسی اور کی ایکسس بھی ہو گئی ہے, وہاں سے انہوں نے یہ ساری کی ساری اٹھا کر تو اوپن مارکیٹ میں بیچی ہے, اور جس نے خریدی ہے اس نے لے جا کر کے تو ڈارک ویب پہ ڈالی ہے. جو آئی ڈی استعمال ہوئی ہے وہ 10 سال پرانی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اس کے ہاں جی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ شاید میڈیا پہ مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی, مین سٹریم میڈیا میں بھی کل مجھے موقع ملا یہ بات کرنے کا کہ 10 سال پہلے یہ لفظ جو اس کو پاکستان میں مس پروناؤنس کیا جا رہا ہے, اور اٹس اوکے لوگوں سے, مگر اس کی تشخص سمجھ نہیں آتا. وہ لفظ ہے ان دس ہیل. جی ان دس ہیل, اس کو یہ لوگ انڈی شیل پڑھ رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے, مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہنم میں, مگر یہ 10 سال پرانا لفظ ہے اور یہ استعمال ہوا تھا بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا کے اندر ہیکنگ کے لیے, مگر دبئی بیس تھا, جس کا ہمارا خیال ہے کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے کیونکہ کچھ باتیں انہوں نے کی تھیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی ہیں, تو وہ پاکستانی سرکاری ملازم تھے. جس طرح اگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ٹرمپ کی الیکشن میں پاکستان سے 10 آدمیوں نے بے ایمانی کی ہے, الیکشن ریگنگ کی ہے امریکہ کے اندر, اور پاکستان ڈان اخبار میں وہ پوری تفصیل آئی تھی کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ اتنے قابل ہیں کہ انہوں نے امریکن الیکشن کو رشیا کے کہنے پر ٹرمپ کے حق میں چینج کیے ہیں ووٹس, انہوں نے بہت ساری اسٹیٹوں میں.
اسی طرح یہ جو لوگ تھے 10 سال پہلے یہ بھی کوئی سرکاری ملازم تھے. اب یہ نہیں تشخص کہ وہ سویلین تھے جو کہ کسی فوجی ادارے کے لیے کام کرتے تھے, بعد میں وہ روگ ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو نام ہے ان دس ہیل یہ پہلے موجود تھا, اس کو لوگ جانتے ہیں, مگر اب اسی کے نام کے انڈر کوئی آپریٹ کر رہا ہے, اور جنہوں نے یہ چوری کی ہے یہ وہ لوگ نہیں ہے جو اس کو نشر کر رہے ہیں. چوری کرنے والے, بیچنے والے, خریدنے والے پوری گروپ ہے. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ فورن فنڈنگ کے اندر ایک ثبوت ملتا ہے کہ باہر کا ایک آدمی $20 ملین پاکستان میں بیچتا ہے. اللہ جانتا ہے وہ اسی قسم کے کاموں کی رشوت کے لیے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی ان چیزوں سے محفوظ کیسے کی جا سکتی؟ پچھلے دنوں ہم نے بڑی ایک بے ڈھنگی سی خبر پڑھی کہ جو بھی تشریف لائیں گے اپنے موبائل جمع باہر کروا کے آئیں گے. موبائل جمع کروانے سے تو یہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے نا, سیف نہیں کیا جا سکتا نا گفتگو کو. ان کا خیال ہے کہ صرف سیل فون ریکارڈ کرتا ہے اور یہ اور وہ ہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر ڈیوائسز عام کارپوریٹ دنیا کے اندر تقریباً ایسی چھوٹی لیزرز ملتی ہیں کہ جو آپ کی ونڈو کے اوپر ساؤنڈ کی وائبریشن کو 90% اس کو وہ کنٹرول کرتی ہیں. تو فوجیوں کے پاس جو آلات ہوتے ہیں وہ تو 2 میل دور سے بھی یہ کام کر سکتی ہیں, اتنا کیونکہ ملٹری گریڈ ہے نا, وہ 30 سال آگے ہیں آپ سے. تو اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ کر لیں گے. ہاں البتہ اگر صرف ایک کام کر دیا جائے بڑا معمولی سا, اور ایسے نہیں کہ سفارشی لوگوں سے, کوئی محب وطن سمجھدار آدمی ہو جو اس گیم کو انگریز سے بھی 10 سال آگے سمجھتا ہو, یعنی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ ان کے برابر بھی ہوں گے نا پھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ سچ دکھا رہے ہیں کہ جھوٹ دکھا رہے ہیں. ان سے آگے ہونا پڑے گا. ہاں ان سے آگے 10 سال اگر سوچو تو صرف ایک ٹیکنالوجی ہے, انکرپشن اسے کہتے ہیں. تو وہ انکرپشن سارا ڈیٹا ان موشن, ڈیٹا ایٹ ریسٹ اور ڈیٹا ان یوز, یہ تمام کے اوپر اگر انکرپٹڈ چینل لگ جائے تو یہ چوری بھی ہو جائے. تو ایک زندہ اس کی مثال یہ ہے کہ میرے اپنے ساتھ میرا ایک لیپ ٹاپ تھا جو کہ اس قسم کا کلاسیفائڈ لیپ ٹاپ تھا. جب میں گورنمنٹ آف امریکہ کے لیے کام کرتا تھا ایز اے کاؤنٹی کے اندر چیف سیکیورٹی آفیسر, تو وہ گم ہو گیا, وہ مس پلیس ہو گیا, اور مجھے جا کر کے پولیس میں رپورٹ لکھوانی پڑی. تو جب رپورٹ لکھوا رہے تھے تو اس میں ایک کلاس تھا کہ کیا آپ کا لیپ ٹاپ انکرپٹڈ تھا. تو جب میں نے لکھا کہ یس, تو انہوں نے کہا کہ اب تو صرف یہ گم ہونے کا یہ کیس ہے کیونکہ انکرپٹڈ لیپ ٹاپ کی انفارمیشن چوری نہیں ہو سکتی, تو لہٰذا یہ کسی قسم کا سرکاری بریچ نہیں ہے. اچھا جی. تو ان کو بھی عقل, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں پتا ہوگا, یہ پتا ہوگا ان کو, مگر سفارشی جب بھرتی کر لیے جاتے ہیں وہ سفارشیوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی. انہیں پتا ہے کہ ہمیں جاب ملی ہے پیسے دے کر, ہمیں جاب ملی ہے چائے کے برتن دھو کر, تو اس لیے ہاں ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ ہمیں کوالیفیکیشن کی بنیاد پر جاب نہیں ملی, ہمیں جاب ملی ہے جناب گھر میں جھاڑو لگانے کے یا ڈرائیور وغیرہ کے رشتہ دار ہونے کے. تو وہ ان کو خوف نہیں ہوتا. جیسے عمران خان کو جب حکومت میں آیا یہ خوف ہی نہیں تھا کہ عوام کی رائے کیا ہوگی, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میں تو 2 نمبر سے آیا ہوں. تو یہی پیمانہ پاکستان میں, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں ہیں. دیکھیں ظاہر جعفر کے قتل کے کیس میں اس کی والدہ نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے کانٹریکٹر کمپنی کو پنڈی میں 200 کالیں کی تھیں کہ جلدی سے میرے گھر کا جو سیکیورٹی کیمرہ ہے اس میں سے ثبوت مٹا دو. ٹھیک یاد آیا, وہ کمپنی موجود ہے اور ان کا کام ہی یہی ہے. تو ان کو پتا ضرور ہے, مگر وہاں جب سفارشی بیٹھے ہیں تو لہٰذا آپ کو اگر ہم یہ تاثر لیں گے کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ہاؤس گفتگو کے لیے سیف نہیں ہے, تو پتہ کیا الزام جائے گا کہ ہمارے اپنے اندر ہمارے دشمن موجود ہیں. یہ نہیں جائے گا کہ کوئی انڈین یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے. دیکھیں وہاں رسائی ہونے کے لیے 10 قسم کی کلیئرنسز چاہیے نا, یاد ہے. تو اس لیے یہ تاثر یہ جائے گا کہ دیکھیں یہاں پر جناب علی ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے. لہٰذا یہاں کوئی کام کی بات نہیں کرو بلکہ ان کو اپنے گھر بلاؤ. اور آپ کو میں ایک زندہ مثال دے دوں کہ یہ دنیا میں کہیں اصول ہی نہیں ہے کہ کسی ایمبیسی کے اندر کوئی اس لوکل ملک کا کوئی بھی ایسا آلہ یا جاسوس اندر پکڑا جائے
जो जासूसी कर रहा हो, मगर यकीन करें अदनान कशकजी के केस में तुर्की में सऊदी अरब के जो एम्बेसी है उसके अंदर जब उसका कत्ल हुआ एलिजिडली, तो उसके सहन में जो आग जलाई गई उसके जिस्म को, कपड़ों को जलाने के लिए, उसके सिग्नेचर से उन्होंने डेटा निकाल लिया, देखा कि भाई इसके अंदर इंसानी आज़ा को जलने से जो मकदार सल्फर की पैदा होती है वो यहाँ पैदा हुई है। ये सबूत है कि यहाँ आग में इंसानी आज़ा जले हैं। तो लिहाजा इतनी ज्यादा समझ और फहम है। मैं आपको बताऊं कि चाइनीज के पास जो सॉफ्टवेयर है उससे ये अमेरिकन भी घबराते हैं। चाइनीज के पास और अगर किसी को इसका सबूत चाहिए हो जी, इसका सबूत चाहिए हो तो आज से तकरीबन 1 साल पहले सैयद इमरान शफकत के वीलॉग के अंदर मैंने एक रिपोर्ट बनाकर दी थी जिसमें पाकिस्तान के 9 सिक्योरिटी इदारों का डाटा 100% हैक्ड है, चाइनीज कंपनी ने अपने पास ले जाती है, जिसमें सेफ सिटी कैमरास भी इन्वॉल्व। जी 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 बताया था आपने, पहले भी बताया था आपने। खान साहब, इस ज़मन में आखिरी सवाल है, उसके बाद चलेंगे नॉर्मल आज की खबरों पर। राजा साहब भी इंतजार कर रहे हैं। शैब शेख और बोल का नाम आ रहा है इस सारी कहानी के पीछे, या वो इन्वॉल्व हैं किसी भी तरह से? क्योंकि जाहिर है बैकग्राउंड उनका भी दुनिया में, इसीलिए वो बदनाम है कि यही कुछ काम वो करते थे या यही चीजें चलाते थे। कितना एक रोल है ये वजीर आजम हाउस की जो ऑडियो लीक है इनके पीछे, शैब शेख साहब और उनकी कंपनी का? मेरा जहां तक जाती ख्याल है, और उनके केस में हम लोग इन्वॉल्व भी हुए थे, बल्कि आपके मुश्ताक मिन्हाज साहब भी उनके लिए बड़ी वकालत करते थे, और क्योंकि जर्नलिज्म का मसला था। जी 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 जी, जी। वो लोग, शुएब शेख खुद और उसकी फैमिली, वो 24 घंटे मॉनिटरिंग के अंदर हैं, ये उनका काम नहीं है। मगर उनके पास ये सलाहियत 10 साल पहले थी कि वो लोग सरकारी इदारों के कॉन्ट्रैक्टर थे। अच्छा जी। जी सर, ये बड़ी अजीब बात है कि उनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट आता था फौजी या सिविलियन गवर्नमेंट का, और देखें इसमें फनी और हंसने की बात यह है, हंसना यानी दुख की हंसी है, अफसोस की शर्मिंदगी है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का साउंड सिस्टम यूएस एड मैनेज करती है। ठीक, कैसी बात है, कैसी बात। तो गल मुक गई। यूएस एड जब करेगी तो डेफिनेट वो सब कुछ तो उनके पास होगा। हाँ, मैं कहता हूं कि अभी ये जो अपने जो हुकूमत अभी बैठी हुई है नून लीग की, इनको यकीन करें इशारों की जुबान सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग्स भी जो है ना, थोड़े अरसे के बाद जो मशावरती रिकॉर्डिंग्स हैं वो निकाल दी जाएंगी। मगर पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो का स्पैन 33 सेकंड से ऊपर नहीं है। वीडियो लगी हो, उसके ऊपर तस्वीर में मलका बरतानिया की तस्वीर और नीचे लिख दें जी जनरल शुजा पाशा। यकीन करें लोग मलका बरतानिया की फोटो को जनरल शुजा पाशा समझ के देखते रहेंगे। यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी छोटी उनकी स्पैन है। अभी जैसा जो वीडियो, एक ऑडियो आई शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू करते हुए, और उसमें मरियम साहिबा का भी, और आज की दिन की अभी 4 घंटे पहले की मरियम की जो मोहतरमा मरियम साहिबा की जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आपने बात साइफर पे रखनी है डार साहब को, जिनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि डार पर वो क्वेश्चन आ रहा था उनपे डॉलर वगैरह पे। तो डॉलर, मुल्क का मसला डॉलर है ना सर, साइफर तो नहीं है, तो ये तो बाद में है। मगर उन्होंने कहा कि भाई इसको आपने इधर ही रखना है। मगर डार साहब ने फिर भी बड़ा मुतमईन और तसल्ली बख्श जवाब दिया, क्योंकि ये अमानत है अवाम की। मैं सियासत पे बाद में गुफ्तगू करेंगे। इनको इस वक्त इंक्रिप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, इतनी महंगी नहीं है। अगर ये अमेरिकन से पैसे लेकर ना खरीदें तो ये अगर जापान से ले लें तो मेरा ख्याल है वो उनको कोई नहीं, उनको हैक कर सकता, फिर उनको हैक कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। ये खान साहब जरा तफसील से ये चीजें थी हमारे दिमाग में कि इस पे जरा बात करें, तो बहुत शुक्रिया। सुनने वालों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है इसको मजीद भी फैलाया जा सकता है, इस क्लिप को लोगों को बताया जा सकता है कि ये सारी कहानी है किसे। जी राजा साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हाल है? क्या हाल है? आज घर ही बैठे हो?